بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نظر لگنا ایک حقیقت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی، یعنی اونٹ، اتنا بڑا اونٹ، اس کو نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، لوگوں نے ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے اس کو ہنڈیا میں ڈال کے پکا لیا۔ تو چنانچہ یہ پتہ چل گیا کہ نظر لگنا یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن زیادہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر یہ شک ہو کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے، یا بچہ بہت زیادہ روتا ہو، یا پھر سونے میں ڈر جاتا ہو، تو آج میں آپ کو کچھ وظائف اس سلسلے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اس بچے پر دم کیا جائے، اور یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ وعین اللامہ، یہ دعا لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دی جائے، انشاءاللہ ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت رہے گی۔ ایک دوسرا وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورۃ القلم کی جو آخری 3 آیات ہیں، یہ بھی نظر بد کے لیے بہت مفید ہیں۔ جس بچے کا یہ احتمال ہو کہ اس کو نظر بد لگی ہے، تو یہ 3 آیات فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ 3 آیات لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دی جائے، انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر سونے میں بہت زیادہ ڈرتا ہو تو اس دعا کا اضافہ بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الاحلام ومن ان یتلاہب بی الشیطان فی الیقظۃ والمنام۔ یہ دعا بھی تعویذ کے اندر ساتھ لکھ لیں اور اس کو بچے کے گلے کے اندر ڈال دیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہو۔ ساتھ ساتھ یہ جو مشہور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر پھونک دی جائے۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کر ایک دعا پڑھی، جس سے وہ شخص کھڑا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر دم کیا تھا۔ یہ دعا ملاحظہ فرما لیں اور اس کو یاد کر کے ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ 3 مرتبہ، اور اذا الشمس کورت یہ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ التکویر ہے، 1 صفحے سے بھی کم کی ہے، تو یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور بچے کو یہ پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر سورۃ البقرہ پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ یہ پڑھنے سے ہر قسم کے آفات سے اور جنات سے اور جادو وغیرہ سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کا اہتمام کیا جائے، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جب انسان سلام کرتا ہے تو اس سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، شیاطین اور بیماریاں وغیرہ پریشانیاں ختم ہو۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور بچوں پر پڑھ کر پھونک دی جائے، اور یہ دعا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی مریض
اچھا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ بہت سے جو انسان پر بیماریاں یا پریشانیاں یا حالات آتے ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس لیے جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا ہی انشاءاللہ زندگی ہماری پرسکون ہوگی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.